سارے بیٹے آس پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ نے تلاوت ختم کی، قرآن کو بند کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور احترام سے سرہانے رکھ دیا۔ ایک نظر سب پر ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں، اپنی جائیداد تم میں تقسیم کر کے جاؤں۔ سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا ابا جان؟ سب سے چھوٹا بیٹا پوچھ بیٹھا۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ چھوٹا ذرا خود سر تھا، پوچھنے لگا، ابا جان، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا یہ خدا کو علم نہ تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ پھر بول اٹھا، ابا جان، بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے کہ آپ کے لیے بیٹی قیمتی ہے یا زمین۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، آج کل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد ایسے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دیتے ہوئے باپ ہچکچاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری زمین غیروں میں چلی جائے گی، جبکہ جب بھی مصیبت آئی اور جب بھی ضرورت پڑی ہے، بیٹوں سے زیادہ بیٹی نے باپ کا ساتھ دیا ہے، بیٹی نے باپ کی عزت کو سہارا دیا ہے۔ لیکن وہ باپ کبھی نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنی بیٹی کو بھی حصہ دینا چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اپنی بیٹیوں کو برابر کا حصہ دو، یعنی 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا۔ شریعت نے پہلے ہی بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے اور ہم وہ آدھا بھی ضبط کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد میں اپنی وراثت کو برابر تقسیم کر کے جائیں، تاکہ ہماری قبر روشن ہو، ہمارا حشر روشن ہو اور اللہ پاک قیامت کے دن ہماری لاج رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔